جی سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اس رمضان المبارک کے حوالے سے، اور جو ہماری گفتگو کی جو بنیادی تھیم ہے وہ ہے قرآن کی مطلوب اور نامطلوب شخصیت بمقابلہ فرقہ وارانہ ترجیحات، یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے انسان کی جو کچھ خصوصیات یا اس کی کچھ صفات کا بیان ہے، خاص طور پر مومن یا مسلم کہہ کر، متقی کہہ کر، تو اس تناظر میں وہ شخصیت کیا بنتی ہے، مطلوب کیا ہے خدا کو، اور پھر اس کے مقابلے پہ کچھ رذائل یا کچھ منفی صفات کا ذکر ہے، اور جن کو ہم کہیں گے نامطلوب شخصیت کی صفات۔ تو اسی پہ ہم بات کر رہے تھے۔ تو آج ہم ہمارے دونوں معزز محترم مہمانان گرامی قدر، اور دونوں ماشاءاللہ سے قرآن کے طالب علم ہیں، اور ہم ان کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محترمہ فرح سعید صاحبہ اور محترمہ ارجمان عمر صاحبہ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں۔ تو ہم آج تھوڑی سی کچھ مزید چیزوں پہ بات کریں گے۔ خاص طور پر میں آج آپ دونوں سے صبر سے متعلق کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہوں گا کہ صبر ہے کیا، بطور مومن متقی شخصیت، خدا کو مطلوب شخصیت کے طور پر صبر کس قسم کی صفت ہے، اور اس کے مقابلے پہ رذیلہ کیا ہے۔ تو میں شاید آپ سے گفتگو شروع کروں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ السلام سر، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے تو اس کو حدیث میں صبر کا مہینہ بھی کہا گیا، شکر کا مہینہ بھی کہا گیا تقویٰ کے حصول کے لیے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی ریلیونٹ ہے کہ ہم صبر پہ بات کریں، اور وہ بھی رمضان میں۔ تو اس میں بیسکلی جو قرآن پاک کی یعنی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بنیادی اصطلاح ہے یہ، اور جتنا زیادہ ایمفسس اور زور صبر کے فضیلے پہ دیا گیا ہے شاید ہی کسی اور فضیلے پہ اتنا زور دیا گیا ہو۔ یعنی تقریباً 70 یا یعنی کچھ اور اقوال کے مطابق، کچھ آراء کے مطابق شاید 100 دفعہ بھی اس کا ذکر آ چکا ہے قرآن پاک میں۔ اینڈ تو لیٹ سے کہ یہ ایک جیسے صفات ہے، یعنی مدر آف آل ورچوز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے نہ صرف اسلام میں بلکہ باقی تمام مذاہب میں بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر یعنی سکسیس لٹریچر دیکھیں، وزڈم لٹریچر، جو آج کل بات ہوتی ہے کہ ایک انسان افیکٹو اس دنیا میں کیسے بنے، کامیاب کیسے ہو اس دنیا میں، تو اس میں بھی اسی مورل ورچو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں بھی کامیابی کے حصول کے لیے وہ جو ہے اس کو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اپنی جو گریٹیفیکیشن ہے یا جو اپنی تسکین ہے اس کو ڈیلے کرنا، جو جتنا انسان اس کو ڈیلے کر سکے، اور جتنا انسان یعنی ریاکشن دینے میں جتنا انسان اپنے آپ کو یعنی تھام سکے، یعنی برداشت جتنی ہو اس کے اندر، تو اتنا ہی انسان وہ کامیاب ہوگا۔ اس کا جو یعنی اگر ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ علماء اخلاق نے اس کی کیا اقسام کی ہیں، تو اس کی براڈلی اس کی 3 فارمز ہیں۔ ایک صبر تو وہ ہوگا کہ جس کو آپ ایک طرح سے کنسسٹنسی کہہ سکتے ہیں، ثابت قدمی جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اور اللہ کی بندگی کی راہ میں جو بھی اب پریشانیاں مشکلات آئیں ان کو فیس کرنا، اور اس میں پھر یعنی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا۔ پھر ایک اور طرح کا جو ہے بیسکلی صبر، جس کو کہ علماء کرام کہتے ہیں صبر بالمعصیت، یعنی کہ گناہ کی جو کشش ہے وہ اتنی زیادہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان کے اندر وہ جو جبلتیں ہیں وہ فطری طور پہ جو رکھی گئی ہیں اس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس کے سامنے صبر کرنا، یعنی اس گناہ کو ریزسٹ کرنا، ناٹ ٹو گیو ان ٹو دا ٹیمپٹیشن۔ اینڈ دین تھرڈ جو ہے اگین وہ یہ کیا ہے کہ بہت ظاہر ہے یہ دنیا ہے ہی ایک آزمائش، تو اس میں طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب ان کے سامنے انسان جو ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، جزا اور فضا بہت زیادہ نہ کرے، اور مایوس نہ ہو، اور بیسکلی جو ہے ڈپریشن میں نہ جائے، بہت زیادہ منفی نہ ہو، اور اس کے اندر بھی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا اور اللہ کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ تو یہ 3 طرح کے صبر ہیں جو کہ بیسکلی علماء کرام نے جن پہ بات کی ہے۔
اور صبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی کنجی ہے. مطلب یہ کہ صبر ایک ایسی بنیادی ورچو ہے کہ ہمیں آئی تھنک اگین بچپن سے بچوں کے اندر بھی جو ہے اس کو یعنی پیدا کرنے کی ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں اس کو بہت ایمفسائز کرنا چاہیے. بہت اچھا. میں کچھ آیتیں وغیرہ بھی آپ سے اگر بتانا چاہے، لیکن اس سے پہلے میں ارجمن صاحبہ سے بھی ذرا صبر سے متعلق ذرا پوچھ لوں کہ آپ بھی اس کی پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی السلام علیکم. نہیں سر، فرحان نے بہت اچھا جس طرح علماء اخلاق نے بولا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور بڑا اچھا انہیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا. سو آئی ول ناٹ گو دیر اگین. بٹ میں پڑھ رہی تھی کہ امام غزالی نے صبر کی ایک اور قسم بھی وچ واز لائک ویری انٹرسٹنگ، کہ انہوں نے کہا کہ خوشحالی میں بھی صبر کرنا. اور انہوں نے کوٹ کیا تھا، امام غزالی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم تنگی اور فقر کے فتنے میں مبتلا ہونے پر تو صابر نکلے، مگر فراخی اور وسعت کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو ہم بے صبری میں آ گئے. تو اس کو پھر جب اگر بندہ سوچے تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری آسائشیں بھی دے دی، مال دولت سب چیزیں آپ کو مل گئیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو اس امتحان کو امتحان سمجھنا، اور اس مال کو اور اس خوشحالی کو اس سچویشن میں بھی اللہ کی اطاعت پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس مال کو اس طرح خرچ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ ہو، تو وہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے. اور اس قسم کا صبر ایکچولی بہت مشکل ہے. صحیح. کیونکہ جب انسان کو خوشحال ہوتا ہے تو ایک تو انسان کے ذہن میں شاید یہ بھی آ جاتی ہے ایک وہی نیچرل کہ وہ شاید میری اپنی کیپیبلٹیز ہیں، یا میں اتنا قابل ہوں کہ میں نے اپنے بلبوتے پر میں نے یہ سب چیز کمائی ہے. تو ایک انسان تھوڑا سا کمپلیسنٹ بھی ہو جاتا ہے. سو اس سچویشن میں بھی صبر کرنا اور جمے رہنا، اور ہر وقت اس چیز کی اویئرنیس رہنا کہ بیسکلی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا دیا ہوا ہے، اور مجھے اس پہ صبر کرنا ہے. صبر ان دا سینس کہ مجھے اس پہ جمے رہنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی اگزامپل ہمیں سب سے خوبصورت یہ ملتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا. ان کو ویسے تو سارے نبیوں نے سارے رسولوں نے بہت صبر کیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایوب مشہور ہے. اور ان کے صبر کی سب سے زیادہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بیان کی، جب مشرکین مکہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ، مکی صورت ہے اور اس میں بہت زیادہ مصائب مسلمان فیس کر رہے تھے. تو اس وقت حضرت ایوب کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈھارس بتانے کے لیے دیا کہ حضرت ایوب کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشحال کیا، بہترین طریقے سے خوشحال کیا، بہترین مال دیا، بہترین اولاد دی، اور تو وہ تب بھی صابر تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایک کر کے ان کی ساری نعمتیں لے لی تو تب بھی وہ شکر گزار اور صابر رہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کہیں کمی نہیں ہونے دی. سو یہ بڑی ہی بیوٹیفل بات ہے کہ وہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے صبر کیا. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک ذکر ملتا ہے صبر جمیل، تو وہ جو ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ خوبصورت صبر. تو خوبصورت صبر یہ ہے کہ جب آپ کے پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مسئلہ آئے، تو آپ اس کی شکایت ہر لوگ، یہ نہیں ہوتا صبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ میں اتنی مشکل میں اتنی مشکل میں، میری طبیعت خراب، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ فلانے نے یہ کر دیا، اور اس کے بعد کو اچھا جی میں نے صبر کر لیا. سو دیٹ از ناٹ صبر جمیل. صبر جمیل یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی، آپ نے اس پہ بھی شکر الحمدللہ کہا، جو کہ آئی مین میں جب کہہ بھی رہی ہوں تو مجھے گوز بمس ہو رہے ہیں کہ آئی مین اٹس ناٹ ایزی. یہ کہنا اور پریکٹس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے لیے کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جن لوگوں کے اوپر اتنی بڑی مشکل آ جائے، اولاد کی تکلیف ہو، اسپاؤس کی تکلیف ہو، مالی تنگی ہو، کسی لو ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس میں صبر کرنا، اول وقت کا صبر کرنا، وہ بہت اس کو صبر جمیل کہا گیا کہ اس کو بہت خوبصورت صبر ہے. اور اس کی مثال ہمیں حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزامپلس تقریباً 10 جگہ تو قرآن میں جب صبر کا انہوں نے کہا 70 سے 100 دفعہ ذکر ہے، تو تقریباً 10 جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے ان کو صبر کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی بھی دی. اللہ تعالیٰ نے اتنے محبت کے طریقے سے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دا فیلنگ کہ اگر آپ کو انسان کو یہ توکل ہے، انسان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو ایک یہ آپ کی ڈھارس بننے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس کو خوشخبری بھی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یا حضور کو کہا فصبر کما صبر
اولو العزم من الرسل. بالکل جس طرح اولو العزم رسولوں نے بہت اچھا آپ نے صبر کی ایک چوتھی قسم کی بات کی. تو فرح سعید صاحبہ آپ نے, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے صبر کی شاید 3 قسموں کی بات کی, تھوڑا سا اس کو مزید کھولے نا ہمارے سننے والوں کے لیے کہ کیا ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر جیسے کسی کو کوئی پریشانی مصیبت ہم کہتے ہیں صبر کرو. تو قرآن مجید میں کیا صبر صرف برداشت کے معنوں میں آیا ہے یا مصائب کا, پریشانیوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اس کے مفہوم میں بھی آیا ہے؟ یہ تھوڑا سا واضح کر دیں. جی بالکل, یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ صبر تو دراصل قوت اور ہمت اور حوصلے اور برداشت کا نام ہے. اینڈ ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں جہاں ذکر ہوتا ہے بیسکلی جو اس کا وہ ہے شان نزول ہے وہ تو جنگ بدر ہے, بٹ وہاں پہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ اگر تم یعنی صبر کرو گے تو جو مدد آئے گی اللہ کی تو وہ تو 1000 کیا 5000 فرشتے مصومین نشان زدہ. یعنی لیٹ سے کہ جو سکسیس ہے, جو کامیابی ہے دنیا میں, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے صبر کی لیول کے ساتھ. جتنا آپ کا صبر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر ایک ہمت, حوصلہ اور طاقت کا نام ہے, بہت بڑی طاقت ہے. بظاہر دیکھنے میں شاید یہ لگے کہ ہم برداشت کر رہے ہیں, لیکن جیسے ابھی ارجمن نے حضرت ایوب کا ذکر کیا, تو اب ان کا بھی جو صبر ہے وہ آپ کی ایک مینٹل اسٹرینتھ کو دکھا رہا ہے. اٹ از شوئنگ ہاؤ اسٹرانگ یو آر مینٹلی, کہ آپ ایک چیز کو کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں, اور پھر بھی آپ کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا, آپ ڈپریشن میں نہیں جا رہے, آپ ہمت نہیں ہار رہے, آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اس کا تعلق ظاہر ہے ایمان سے ہے. سب سے پہلے تو کہ آپ کا اللہ پہ کس لیول کا ایمان ہے, آپ کا توکل. اور انبیاء تو ظاہر ہے ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان سے قریب تر ہیں ان کا صبر کا آپ لیول دیکھ لیں کہ کس قدر مصائب اور تکلیفوں سے وہ گزرتے ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو اٹ از اے اسٹرینتھ آف کیریکٹر, it is a very big strength of character, it's a virtue. اور اس میں بہت ساری ایکچولی صفات جو ہیں وہ اس اچھی جو فضائل ہیں وہ صبر کے اندر سے ہی پھوٹتے ہیں. ٹھیک, تو اسٹرینتھ ہے یہ بیسکلی. اور جنگ کے موقع پہ اگر جس طرح کہہ دیا گیا کہ جتنے تم صابر ہوگے اتنی مدد آنے والی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب کیا فرشتے, اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ یہ تو میں جو نمبرز دے رہا ہوں وہ تو میں تسلی کے لیے تمہاری دے رہا ہوں, مجھے تو ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایک قانون کی طرح ہے کہ جتنا انسان صبر کرے گا اتنا زیادہ اس کو, یعنی وہ جیسے جالوت اور جو طالوت کا جو ہے ذکر سورہ بقرہ میں, کہ وہ بیکاز آف نمبرز تو بہت کم تھے لیکن ان کی اسٹرینتھ کیوں اتنی زیادہ ہو گئی, مورلی وہ اتنے سپیریئر ہو گئے, یا وہ سائیکولوجیکلی لیٹ سے کہ وہ جو ہے ان کی ایک پریزنس یا ان کا ایک روب اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو 1000 کی فوج تھی وہ بزدل ثابت ہوئے. تو لیٹ سے کہ صبر بہادری بھی ہے. ٹھیک, بہت اچھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ صبر بطور ایک اخلاقی صفت یا ایک بطور فضیلہ یہ بہت اہم ہے. اور چونکہ ہمارا مقصد مختصر گفتگو ہے, ورنہ اس پہ جتنا آپ نے کہا جیسے 70 سے 100 تک کی تعداد آیتوں کی لفظ صبر سے احادیث میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی ہے. تو یہ سب ظاہر سی ہمارے سننے دیکھنے والے ان کو معلوم بھی ہے, اور مزید اگر دیکھنا چاہے تو قرآن مجید کے اندر ان آیات کو نکال کے بھی ہم کسی دن بیٹھ کے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک آیت پہ بھی ہم بات کریں. لیکن چونکہ ہمارے ساتھ مختصر رکھنا مطلوب ہے, اس لیے میں اس کو یہیں پر روک کے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا نا کہ اب صبر بطور فضیلہ ہے تو اس کے مقابلے پہ رذیلہ کیا ہے؟ جی, بری صفت کیا ہے؟ بری صفت اس کے مقابلے میں جزا, بے صبری, بے تابی, امپیشنس ہونا, امپیشنٹ ہونا, اس طرح بیسکلی کہ آپ چاہو کہ بس عجلت پسندی, کہ آپ ایک دم یہ چاہو کہ آپ کو رزلٹ مل جائے, یا کوئی جیسے اللہ کی اطاعت میں آپ نے دعا کی ہے, سو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی دعا کرو تو اس کا فوری طور پہ آپ کو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کی بھی کیٹیگریز ہیں, ہو سکتا ہے میں آپ کی فوراً سن لوں, ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جب آپ کی دعا سنی جائے, اور ہو سکتا ہے کبھی بھی نہ سنی جائے لیکن وہ آپ کی آخرت میں اسٹور ہو رہی ہو ایز اے نیکی کر کے. سو دعا مانگ کے بےتابی ہو جانا کہ بس جی میں نے تو اتنی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کی, تو اس پہ پھر آپ اطاعت سے ہٹ جاؤ, تو یہ بھی بے صبری ہے جزا کی. پھر اگر آپ گناہ پر جو ہے, گناہ سے رکے رہنا جو انہوں نے کہا صبر ہے, تو گناہ پر اگر آپ کہو کہ اچھا جی میں تو بڑے دیر گناہ پہ رکا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا پیسے, لیکن اب میں حرام کما رہا ہوں کیونکہ بس میرا تو گزارا نہیں ہو رہا تھا, کیا کروں. سو یہ بھی بےتابی ہے.
ٹھیک ہے بہت مشکل کام ہے, حالات بہت نازک ہے, لیکن یہی اللہ کا ٹیسٹ ہے, ہر شخص کا مختلف ٹیسٹ ہے. سو حرام سے بچے رہنا مشکل ترین حالات میں بھی, یا یہ اگزامپل بنا لینا کہ بھائی میں تو ایسے معاشرے میں رہتا ہوں کہ مجھے حلال گوشت نہیں اویلیبل, تو بس ٹھیک ہے میں نے گوشت تو کھانا ہے, پروٹینز میں کہاں سے لوں. سو اس طرح کی چیز میں پھر اس کے علاوہ آبویسلی کہ جس طرح فرحان اس چیز کو, میں اسی چیز کا اپوزٹ کر رہی ہوں کہ جب کہ آپ کے پاس کوئی آپ کے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی آپ کے پاس ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے, کوئی آپ کے اپنا اوپر کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا کہ آپ کی آپ پہلے بالکل ہیلدی تھے اور آپ کے پاس کوئی ایسا جسمانی نقص آ گیا ہے, تو آپ اس پہ اتنا دل برداشتہ ہو جاؤ اور آپ کی مینٹل اسٹیٹ آپ یہ کہو کہ وائی می ہر وقت یہ کویشچن کرتے رہو کہ میرے ساتھ کیوں ہوا, میں تو بالکل سارے کام صحیح کر رہا تھا. اینڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ یہ کہنا بہت آسان ہے, اس کرسی پہ بیٹھ کے مائک کے سامنے کہنا شاید بہت آسان ہے, کتاب سے پڑھ کے اور ساری کتابوں کو پڑھ کے. اس کو پریکٹس کرنا اپنی عملی زندگی میں بہت زیادہ مشکل کام ہے, اور اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم میری مدد طلب کرو نماز کے ساتھ. سو یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک ورس نمبر 153. سو تو اس لیے جو لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی کہ جنہوں نے توکل کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے بے صبری کی حالت میں یا بے صبری سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نماز میں دعا مانگنی چاہیے. اور نماز از ون ویپن. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسکلی ہتھیار دیے ہوئے ڈفرینٹ قسم کے, کہ اچھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بتایا کہ انسان کو تخلیق ہی کیا گیا جلد باز, بے صبرا. تو بیسکلی ہماری خصلت میں تو یہ ہے کہ ہم بے صبرے ہیں, لیکن ایمان از دیٹ ویپن, توکل از دیٹ ویپن جس کے ساتھ ہم وی ہیو ٹو ماسٹر دی آرٹ کہ ہم مشکل حالات میں بھی اس چیز پہ رہیں کہ کوئی وقت ہمیشہ برا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ آزمائش ڈالی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ آئی نیڈ ٹو پریکٹس اٹ ان مائی لائف. ذرا سی چیز پہ انوائے ہونا, غصہ کرنا, اریٹیٹ ہونا, اینڈ اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل. ایک دن انسان کرتا ہے, دوسرے دن پھر شاید گر جاتا ہے, تیسرے دن. سو آبویسلی ہم نے پہلے بات کی تھی اپنے ایک پروگرام میں کہ فرح نے بڑی اچھی بات کی تھی نفسیات سے تعلق کر کے, کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور اپنے ڈینائل میں نہیں رہنا. تو اگر آپ کے اندر کوئی ایک ٹریٹ زیادہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ غصے میں ہیں, تو غصے کو تھامنا بھی صبر ہے. تو جو غصیلا شخص ہے اس کا صبر یہ ہوگا کہ وہ اپنے غصے کو تھامے. جو اسراف کرنے والا ہے اس کا صبر یہ ہوگا کہ وہ اسپینڈنگ کو اپنا تھوڑا ہاتھ روکے. جو بخیل ہے اس کا صبر یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا خرچ کرے. سو ہر ایک کا صبر از گونا بی ڈفرینٹ. سو اس لحاظ سے انسان کو صبر کرنا چاہیے, اور بے صبری جو ہے اور ہر ایک کی بے صبری ڈفرینٹ ہے. بہت خوب, بہت خوب. جی فرح صاحب آپ بھی ذرا اس رذیلے پر کچھ روشنی ڈالیں نا کہ اس سے ہم بچے کس طرح سے, تھوڑا سا یہی بتائیں. جی, تو یہ بہت اچھا انہوں نے بتایا, بہت خوبصورت. بے صبری اور جزا فضا, اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا ہے کہ جو ہے انسان جو ہے تھوڑ دلا ہے, جلد باز بھی ہے. تو بائی نیچر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم چیزوں کے رزلٹس جلدی چاہتے ہیں, ہم فوراً نتائج چاہتے ہیں, اور ہم سے انتظار نہیں ہوتا, اور ہم سے برداشت نہیں ہوتی چیزیں. ہم چیخ اٹھتے ہیں, ہمیں تکلیف آتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کسی اور کی نااہلی جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ ہمارا کام ڈیلے ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسکلی جو آپ کو رگڑا جا رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے, تو وہ آپ کے اندر اسی ورچو کو پیدا کرنے کے ڈفرینٹ مواقع ہیں. یعنی اگر ہم ان کو آزمائشیں مصیبتوں کے طور پہ نہ دیکھیں, مگر ہم ان کو مواقع کے طور پہ دیکھنے کہ ایک مشکل رشتہ ہے آپ کی زندگی میں, فار ایگزامپل, یا ایک اولاد ہے جو کہ آپ کے لیے چیلنج بن جاتی ہے, تو اس کو آپ یوں دیکھیں کہ وہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں اس رشتے کو رکھا. اینڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت, وہ یعنی ہمت, حوصلہ, برداشت نہیں تھی, لیکن اس رشتے کو ڈیل کرتے کرتے آپ سیکھتے ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ سم ٹائمز دی اونلی وے فارورڈ کہ آپ اپنے رشتے کی اصلاح کر لیں کہ آپ اس بچے کے ساتھ صبر کریں, آپ اس کی باتوں کو ہمت اور حوصلے سے سنیں, برداشت کریں. کئی دفعہ کوئی رشتہ ایسا ہے جو آپ کی عزت نہیں کر رہا ہے, احترام نہیں کرا, تو اس میں بھی پھر سم ٹائمز کوئی ایسی چوائس نہیں رہتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ایز اپرچونیٹیز فار گروتھ اگر ہم دیکھیں, کہ یعنی کوئی بھی چیلنج آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی رشتہ ایسا آ جائے, کوئی بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے, آپ کے انڈر کوئی کام ایسا کر رہا ہو, آپ کا کوئی امپلائی ہو
وہ آپ کے لیے ایک چیلنج بن جائے تو آپ اس کو یوں دیکھیں کہ دس از این اپرچونیٹی فار می ٹو ڈیولپ مور صبر اینڈ مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا ہے, روکنا ہے کہ میں بہت زیادہ بے صبری ہو رہی ہوں, امپیشنٹ ہو رہی ہوں. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر نظریہ انسان کا بنے تو وہ اپنی ان چیلنجز کو اپرچونیٹیز فار گروتھ بنا سکتا ہے اور اپنے اندر صبر پیدا کرے. اور اگر آپ جیسے ایون آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں, میں اس کی مثال اس سے دے رہی ہوں کہ میرا بیٹا ٹائیکوانڈو پلیئر ہے, تو وہ جب رنگ میں اترتا ہے, جب اس کی فائٹ ہوتی ہے, اس کی 1-on-1 فائٹ ہوتی ہے, تو اس کی وہ سمجھاتا ہے یا مجھے نظر بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ اس مینٹل اسٹرینتھ کے ساتھ, اس صبر کے ساتھ, اس فوکس کے ساتھ رنگ میں اترتا ہے اور اپنے جذبات پہ تھوڑا سا قابو پا لیتا ہے, اپنی گھبراہٹ اور اپنے فیئرز اور اوور تھنکنگ کو, تو وہ پھر اپوننٹ کے سامنے مضبوط انداز میں آتا ہے. کہ سائیکولوجیکل جو ہے نا ون یا سائیکولوجیکل اسٹرینتھ بڑی ضروری ہے ایون ان اے فزیکل میچ. تو میں اس کو بھی میں صبر ہی کہوں گی. آئی تھنک چلیں بہت اچھا بتایا آپ نے. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ ایک منٹ میں آپ لوگ ذرا ہمیں کوئی عملی کچھ چیزیں بتائیں نا, یعنی اختصار کر کے ایک خلاصہ بیان کریں, صبر بطور فضیلہ اور بے صبری بطور رذیلہ. جی سر, میرے تو کنکلوسیو یہی بولوں گی کہ سورہ عصر جو ہے بیسکلی کرکس آف صبر, کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے کہا کہ بلا شبہ ہر انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اور تمام صحابی, یہ بہت مشہور بات ہے کہ تمام جو صحابی جب ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے تاکہ وہ یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ صبر کی تاکید کرنا کتنا ضروری ہے اور حق بات کی تلقین کرنا, ادروائز انسان خسارے میں. یعنی کہ صبر کا اپوزٹ اللہ تعالیٰ, میں تو بے صبری جزا کہہ رہی ہوں, بٹ اللہ تعالیٰ نے ان ویری کلیئر کٹ ان بیوٹیفل 3 ورسز کہہ دیا کہ جو صبر نہیں کرے گا وہ خسارے میں. سو بہت سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کے جی آپ بھی ذرا ہمیں 1 منٹ کے اندر جی خلاصہ کلام پیش کریں. جی بس میں تو بس یہ کہوں گی کہ اپنے سے نیچے دیکھا جائے, انسان یعنی کسی پرابلم میں مصیبت میں ہو تو اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ہم مجھ سے زیادہ برے حالات میں بھی کوئی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے کوئی چیز خریدنے کی یا بہت زیادہ لالچ آ رہا ہے تو اس میں بیسکلی آپ پھر یہی کریں کہ آپ اس فیصلے کو مؤخر کر دیں, ٹھیک ہے نا, اور اس جگہ پہ جانا کم کر دیں. اور اسی طرح ظاہر ہے آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ کمپنی سے بہت فرق پڑتا ہے کہ انسان جو ہے نا, جو اس کی کمپنی ہے وہ کیسی ہے. تو اس طرح کی علمی مجالس اور اس طرح کے لوگوں کو سیکھ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے آگے ہیں اس کوالٹی میں, تو ان کا عملی صبر دیکھ کے آپ بھی سیکھیں کہ صبر کیا کیسے جاتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ جی. بس یہ مختصراً ہم نے چاہا کہ صبر بطور اخلاقی صفت اور بطور فضیلہ کیا ہے اور کس طرح سے انسان کو ایک بہتر اس دنیا میں انسان بنا سکتا ہے اس صفت سے انسان اگر متصف ہو جائے, اور اس کے مقابلے پہ بے صبری کیا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ دوسری نشست سے ملاقات ہوتی ہے.